الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 4 ربیع الآخر 1442 ہجری 20 نومبر 2020 یوم الجمعہ فرائیڈے، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 23۔ اس کے پہلے قلب شاید میں نے 22 کہیں پر بول دیا تھا، یہ آیت نمبر 23 ہے، 22 تو اس کے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ پچھلے آڈیو میں جو سورہ کی تفصیل مختصر طور پر میں نے عرض کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی ترتیب کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے اللہ عز و جل نے تمام دلائل پیش کیے، دعوت پیش کی، اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور پھر ارشاد دیکھیے کیسے ہو رہا ہے کہ شک کرتے ہو میرے حبیب نے جو کلام تم پر پیش کیا ہے، جو میری طرف سے نازل ہوا ہے، اس پر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب چیلنج کیا جا رہا ہے، اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر یہ میرے حبیب کا اپنا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ کلام ربانی نہیں ہے، تو تمہیں چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ اس کے جیسی، اس کی مثل، قرآن پاک کے مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ یہ جو چیلنج ہے نا، یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کسی ایسے کو چیلنج کر دیا گیا جسے بیان کی کوئی معلومات نہ ہو، جسے کلام میں کوئی قوت حاصل نہ ہو۔ کئی بار میں نے کہا کہ عرب کو کلام پر ہی فخر تھا انہیں، اور اگر آپ پیچھے جائیں تو اگر اس کے پہلے آڈیوز اگر آپ سنیں میرے اس سیریز کے، تو تفسیر میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نبیوں کو معجزہ وہی دیا جاتا تھا کہ جس پر اس وقت کے لوگوں کو فخر ہوتا، اور جس میں وہ اپنے آپ کو ماہر مانتے تھے، اور اس کے بعد نبی ایسا کام کر جاتے کہ جو ان کی حد ہوتی، نبی کی وہ شروعات ہوتی۔ مثال کے طور پر میں نے چند مثالیں بھی بیان کی تھیں، یہاں بھی مختصر عرض کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت زور تھا، اور جادوگر اپنے آپ کو سب سے بڑا یعنی کہ ماہر مانتے تھے کہ ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، جادو کے زور پر بہت کچھ اچھلتے تھے، گویا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جادو پیش کیا، فرعون نے ان کو دعویٰ بھی تو وہی کیا تھا کہ جادوگر سے لڑ لو، میرے جادوگروں سے مقابلہ کر لو، پتہ چل جائے گا تم حق ہو کہ میرے جادوگر حق ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معجزہ پیش کیا کہ جو جادوگر جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے اور سانپوں کو چھوڑ دیا، آپ نے صرف اپنا عصا مبارکہ زمین پر ڈالا، وہ ایک لکڑی کا عصا، جسے ہماری زبان میں کہہ لیجئے سہارا لینے کا جسے ڈنڈا کہا جاتا ہے، ایک عصا ڈنڈا جو ہے لکڑی کا، وہ سانپ بن جاتا ہے، اور سارے کے سارے سانپ جو انہوں نے بنائے تھے جادو کے زور سے، ان سب کو نگل گیا، سب کو کھا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر آپ نے اپنے ہاتھوں ملے تو پھر سے وہی لکڑی، وہی عصا بن گیا، وہی ڈنڈا پھر سے بن گیا۔ سارے جادوگروں کے ہوش اڑ گئے کہ ہم نے تو اپنا سب سے بڑا جادو کیا، یہاں تو یہ جادو سب کو کھا گیا، ہمارے سارے جادوؤں کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کھا گیا، اور دیکھے تو پھر وہی لکڑی کا لکڑی ہے، پھر سے وہی عصا ہے، مان گئے، سجدے میں گر گئے کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہی ہے۔ تو وہاں ان کو جادو کے لیے ایسا معجزہ دیا گیا جو جادو سے بڑھ کر تھا، انہیں ماننا ہی پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس کا بہت زور تھا، طب کا بہت زور تھا،
بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کیے اپنے میڈیکل سے، اپنی سائنس سے، پر فیل کہاں ہوتے تھے؟ اندھوں کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، کوڑیوں کا مرض دور نہیں کر سکتے تھے، اور مردہ کو زندہ کرنا تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ نے جب اپنا معجزہ پیش کیا تو پھر قرآن کی آیتیں موجود ہے کہ میں اندھوں کو آنکھیں بھی دوں گا، جو کوڑی ان کو بھی اچھا کر دوں گا، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر دوں گا، بلکہ اور تو اور یہ کہ مٹی میں پھونک مار دوں گا تو مٹی پرندہ بن کر تمہارے سامنے اڑتی نظر آئے گی۔ اور پھر آپ نے چنگاڑ بنا کر پیش کیا ہے، نہیں بالکل وہ تفصیل میں نے پیچھے بھی عرض کی ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں، یعنی بالکل عاجز کر دیا کہ جس پر ان کو مہارت حاصل تھی، جو ان کی بلندی تھی، جو ان کا اختتام تھا، وہ نبی کی شروعات تھی۔ سبحان اللہ۔ اور مختصر کرتے یہاں پر آؤں کہ عرب کا جو معاملہ تھا، انہیں اپنے کلام پر بہت فخر تھا، اپنے علاوہ کسی کو کلام کا بلکہ گونگا، سارے عجمی ہیں، ہم ہی بول سکتے ہیں۔ جب انہیں کلام پر اتنا فخر حاصل تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اور بھی بہت سے معجزات دیے گئے، وہیں پر سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا دیا گیا، اور وہ ایسا معجزہ کہ بڑے سے بڑے فصیح ترین آ جاتے تھے حضور کے سامنے، سرکار قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں سب کی بولتی بند، خاموش ہو جاتے تھے، کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، اور ماننا پڑتا تھا کہ ہم اتنے ماہر ہیں، ہم اتنے جاننے والے ہیں، ہمیں کلام پر اتنا فخر حاصل ہے، اور ہم اس کے سامنے جس نے کبھی کسی استاد کے سامنے اپنا زانو تلمس طے نہیں کیا، کسی سے کچھ نہیں سیکھا، 40 برس ہمارے سامنے گزرے، بچپن میں حلیمہ کے ساتھ ان کی بکریوں کو چراتا رہا، زندگی بھر ہمارے سامنے تجارتیں کرتا رہا، کبھی کہیں پڑھنے نہیں گیا، کسی یونیورسٹی میں نہیں، کسی مدرسے میں نہیں، ارے اور تو اور گھر میں بھی کبھی کسی نے اسے پڑھایا نہیں، وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ انسان، وہ محمد ہمارے سامنے ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ ہم اتنے بالکل ہماری زندگیاں گزر گئی، بوڑھے ہو گئے کلام کرتے کرتے، شعر بناتے بناتے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم اس کے کلام کا ایک ذرہ نہیں پیش کر سکتے، تو یقیناً یہ کلام کوئی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ انہیں ماننا پڑتا تھا، پر اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ تب انہیں چیلنج کر دیا گیا، چیلنج لاؤ، ایک آیت تو لاؤ۔ اچھا، اب اس کو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ نہیں تھا کہ قرآن عربی میں ہے تو تم کسی اور زبان میں لے آؤ، تم اپنی ہی زبان میں لاؤ، تم عرب ہو نا، یہ چیلنج تم کو یہ نہیں ہے کہ کسی اور زبان میں لاؤ یا کچھ نہیں، تم عربی ہو، عربی زبان میں ہی لے آؤ، جس پر تمہیں مہارت حاصل ہے اسی میں لے آؤ، جس زبان کی زبان دانی پر تمہیں فخر ہے اسی میں ایک آیت لے آؤ۔ اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن پاک کا یہ جو چیلنج ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک نے جو ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ جو چیلنج دیا گیا ہے کہ ایک آیت لے آؤ، تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آیت لانے سے مطلب کیا ہے۔ صرف کلام میں ہی نہیں، صرف فصاحت میں ہی نہیں، صرف معنی بیان کرنے میں نہیں، بلکہ قرآن کی جو حکمتیں ہیں، جو قرآن جو حکمتیں بیان کر رہا ہے، جو قرآن پاک درس دے رہا ہے، جو اصلاح اور فلاح کی باتیں قرآن پاک کر رہا ہے، ایسا کوئی کلام پیش کر کے دکھاؤ، ایسی کوئی آیت بنا کر دکھاؤ، ایسا کوئی صورت لا کے دکھاؤ، کوئی ٹکڑا بنا کر دکھاؤ، وہ بھی اپنی زبان میں ہی کر کے دکھاؤ۔ تمہیں بڑا فخر ہے نا، بڑا تمہیں فخر ہے اپنے آپ پر، اپنی زبان دانی پر، تو لاؤ جو محمد کر رہے ہیں، جو محمد نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کر کے دکھاؤ، لے کر تو آؤ۔ صرف بولنے سے بات نہیں بنتی، یہ ہے نا، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تو کوئی اگر کچھ بولے، دعویٰ کرے تو اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تیرا دعویٰ مانتے، تو دلیل تو دے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن محمد نے بنایا ہے، اپنے پاس سے بنایا، تو تم ٹھیک ہے، تم بھی اپنے پاس سے بنا کر لے آؤ ایسا کلام۔ اور پھر بنایا تھا ان لوگوں نے، بڑے بڑے فصیح ترین ان کے پاس تھے نا، تو انہوں نے مل بیٹھ کر، یار یہ بہت ہو گیا، یہ تو چیلنج پہ چیلنج ہو رہا ہے۔ مکہ المکرمہ میں یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدنی ہے، میں انشاءاللہ اس کے اگلے آڈیو میں بتاؤں گا، اور بھی آیتیں ہیں۔ تو انہوں نے اس چیلنج کو کوشش کی، بلایا اپنے ماہرین کو، اپنے ماسٹرز کو، مائسٹروز کو بلایا،
کہ یار بناؤ، کچھ تو بناؤ، محمد کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو بھائی بہت سوچ بچار کے بنایا. ایک نے بنایا، لایا حضور کے سامنے. میں نے بھی قرآن کی جگہ کیا لایا بھائی؟ تو جو سورہ پاک ہے القاریعۃ ما القاریعہ، اس کے مقابلے کی لایا کیا ہے؟ تو پڑھو. تو پڑھتا ہے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو ذنب صغیر وخرطم طویل. ارے یہ کیا ہے؟ بولیے ہاتھی. ہاتھی کیا ہے جانتے ہو؟ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وہ ہے جس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے اور لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، یہ ہاتھی ہے. یہ دیکھیے قرآن کے سامنے یہ لے کر آیا تھا. یہ فصیح ترین، یہ ان کا بڑا کلام یہ لے کر آئے. ہاتھی جانتے ہی نہیں نا عرب والے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہاتھی لے کر آ گئے. کتنی بڑی علم کی بات لے کر آ گیا. تو یعنی یہ اپنے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سب کچھ لگا لیا اور بنایا. تو کیا یہ بنایا؟ اوقات ہی نہیں کسی کی. بڑے سے بڑے ماہر ترین رہیں، کتنے ہی بڑے فصیح رہیں. اچھا یہ اس وقت بھی نہیں، ابھی بھی ہے. یہ چیلنج قیامت تک جاری ہے. جو کرنا ہے، جس کو کرنا ہے کر لو. قرآن پاک کے مثل ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ. کسی کے اوقات نہیں کہ لا سکے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے. حضور آیت پاک پڑھتے، کتنے تو مسلمان ہو جاتے ہیں. جن کے نصیب میں ایمان ہوتا وہ سن کر رونا شروع کرتے، مسلمان ہو جاتے. جو نہیں ہوتے خاموشی سے چلے آتے، منہ بند کر کے چلے آتے. اعلیٰ حضرت نے وہی فرمایا. اعلیٰ حضرت نے اسی واقعہ، انہی واقعات کو، اسی حالات کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے شعر فرما دیا. اور حضرت کے تمام اشعار قرآن و حدیث کی تفسیر شرح وہی ہے. اور کیا ہے؟ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. فصحا کہتے ہیں فصیح کی جمع فصحا. فصیح بہت اچھا بولنے والا، فصحا ان کی جمع. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا انشاءاللہ. میں اگلے آڈیو میں اس کو اور تفصیل سے بیان کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.